अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा रोज़ा है। आज के दिन भी बरकतें समेटिए और आज का शो इसी हवाले से तरतीब दिया गया है, जिसमें आज दूसरे रोज़े की मुनासबत से कुछ हमने टॉपिक्स चुने हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रोज़े की हालत में सहरी और अफ्तारी की फजीलत, अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रोज़े का मफ़हूम क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सहरी और अफ्तारी की क्या फजीलत है, रोज़े की क्या अहमियत है और कौन कौन सी ऐसी इबादत हैं जो आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम ये ज़रूर बात करेंगे कि सहरी की फजीलत क्या है और अफ्तारी की फजीलत क्या है, और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होगा। आपकी लाइव कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के दिल भर गए मंगतों के लेकर, देने से तेरी नीयत ना भरी, दिल भर गए मंगतों के लेकर, देने से तेरी नीयत ना भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कोई लौटाया नहीं, महरूम कोई लौटाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के उस मुहसिन आज़म के यूं तो
اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت آواز حافظ منیب الرحمان، اور چھوٹا سا بچہ اور اتنی خوبصورت آواز، ماشاءاللہ کیا ہی کہنے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو، اور ابھی جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے روزے میں سحری اور افطاری کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ جی ہاں، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا کہ ماہ رمضان کی مناسبت سے ہمارے پروگرام کا یہ حصہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم دینی گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ تمام مسائل جو رمضان سے متعلق ہیں، روزے سے متعلق ہیں، سحر سے متعلق ہیں، افطار سے متعلق ہیں، وہ ہم آپ کو پہنچائیں۔ تو سحری اور افطاری کے فضائل اور اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ناصر محمود صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ شکریہ۔ اور روزے کی جہاں تک سحری اور افطاری کی اہمیت اور فضیلت پہ ہم بات کریں گے، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے روزے کے مفہوم پہ تھوڑی بات کی جائے، کیونکہ سحری میں کیا صرف کھا لینا ہی وہ سحری ہے؟ ایک گھونٹ پانی بھی پی لینا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں احکامات ملتے ہیں سحری کے، میں چاہتا ہوں کہ اس مفہوم پر آپ روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل بھائی، دراصل روزہ کچھ خاص چیزوں سے رکنے کا نام ہے جو عام حالات میں جائز ہیں، ان سے امساک ہے۔ الامساک عن الاکل و شرب، کھانا پینا اور مخصوص اعمال جو اللہ پاک نے ویسے عام زندگی میں حلال رکھے ہیں، روزے کے لیے ایک خاص ٹائم سپین میں ان کو منع کر دیا۔ اب روزے کا آغاز سحری سے اور روزے کی کمپلیشن مکمل ہونا اس کا افطاری سے، یہ اللہ پاک نے رکھا۔ بنیادی طور پر جو اس سے سمجھ آتی ہے چیز کہ اللہ کا مقصد انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ اور وہ جب قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کی آیت اتری تو اس میں ایک بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ پاک انسان کو تقوی دکھانا چاہتا ہے اور تقوی سکھانا چاہتا ہے۔ دراصل ہر عبادت کا ایک جسم ہے ظاہری، ایک اس کا باطن ہے، جیسے ہمارا اپنا ایک جسم ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ بالکل۔ ظاہری جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر اس کے اندر اس کا باطن اور روح موجود نہ ہو۔ ہمارا جسم ہے، دیکھیں اس کی قیمت تبھی تک ہے جب تک اس میں روح موجود ہے۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ روح نکل جائے تو ہم میت ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، نہ کوئی پہچانتا ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، کہتے ہیں میت ہے، اس کو جلدی دفنا دیں۔ اسی طرح روزہ ایک جسم ہے، روزہ ایک جسم ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادات نہیں، عبادات ساری کی ساری جسم ہے، اس کے اندر تقوی اگر مل جائے یہ اس کی روح ہے۔ خوبصورت۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، انسان کی زندگی کے تمام معاملات درست ہو جائیں، اور انسان اس روزے کے ذریعے اس روح کو حاصل کر لے کہ انسان نے اللہ کے حضور اس کی عبادت کی لذت محسوس کرے، روزے کی لذت محسوس کرے، غریبوں سے محبت محسوس کرے، بھوک جب اس کو ستائے تو اسے کچھ بھوکے لوگ یاد آئیں، جب پیاس اسے ستائے تو اسے کچھ پیاسے لوگوں کی یاد ستائے، اور وہ انسانیت کے لیے ایک بہترین فرد بن کر نکلے اگر ان 30 دنوں میں، تو سمجھ لیں کہ روزے کی روح حاصل ہو گئی۔
ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی. لیکن اس میں یہ دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین کتنے مہربان ہیں کہ سال میں ایک دفعہ پھر وہی پریکٹس کراتے ہیں کہ اے انسان اب تو ٹھیک ہو جا, اب اپنے اندر اپنی روح کو بیدار کر لیں اور تقویٰ پیدا کر لیں. بہت زبردست بات کی. اور میں جب سحری اور افطاری کے مضمون پر سوچتا ہوں تو مجھے اللہ کی محبت نظر آتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت, اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ. یعنی سحری پر جتنا حضور علیہ السلام نے زور دیا نا اور افطاری پر, یعنی اگر آپ بخاری شریف اٹھائیں تو بخاری میں آپ کو ملے گی باب و برکت السحور, سحری کی برکت کا بیان. اگر آپ مسلم شریف اٹھا لیں تو باب و فضل السحور, سحری کی فضیلت کا بیان. ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, ہر کتاب میں فضیلت سحر موجود ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی بچہ اگر روزہ رکھنے لگے تو اس کے ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہتے, بلا تشبیہ و بلا مثال, مثال نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت, ماں باپ کی محبت صرف سمجھنے کے لیے کہ والدین نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا بھوکا روزہ رکھے, ایسے ہی اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بھوکے میں روزہ رکھ لیں. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی امتی ساری رات سے بھوکا, یعنی اس نے افطاری میں کھانا کھایا اور اگلی شام تک چلا جائے, فرمایا نہیں سحری کر لو. حضور علیہ السلام نے, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کیا کرو, سحری میں برکت ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اتنا اس پر لوگوں کو یعنی ابھارا سحری کرنے کے لیے حکم دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جن کا حساب نہیں ہوگا, ان میں 2, سحری اور افطاری کا کھانا, اس کا حساب سحری اور افطاری کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا بشرطے کہ حلال ہو. تو سحری سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں جو محض ہم روزے کی نیت سے کھانا کھاتے ہیں وہ سحری, یا اس ٹائم پہ جو کھاتے ہیں. یا اس ٹائم پہ جو نماز صبح صادق سے بہت بالکل پہلے, صبح صادق سے بالکل متصل جو کھانا کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کی نیت سے, وہ بے شک پانی کا ایک گھونٹ ہو, وہ بے شک ایک کھجور ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کھجور کو افطار میں تو رکھتے ہیں لیکن سحری میں نہیں رکھتے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا سحری میں بھی. اور حضور نے فرمایا مومن کا کتنی بہترین سحری ہے کھجور کے ساتھ, تو ایک کھجور کھا لے, پانی کا ایک گھونٹ پی لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سحری ہے روزہ رکھنے کی نیت سے. صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھنا وہ سحری کھا لے, اس کا الگ سے ثواب ہے. تو کیا ایسا ہے یا صرف سحری ہوتی وہی ہے جس میں آپ نے روزہ رکھنا ہے؟ جس نے روزہ نہیں رکھنا سے مراد یہ ہے کہ جس پر روزہ فرض نہیں ہے. مثلا ایک بیمار ہے شدید, روزہ نہیں رکھ سکتا, لیکن وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری میں اٹھ بیٹھتا ہے, 2 نوالے اس نیت سے کھا لیتا ہے کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے تو میں رکھوں گا. وہ اپنی روٹین کو خراب نہیں کرتا کہ روزے کی روٹین میں ان کا ساتھ دیتا ہے. بیمار ہے, شرعاً اسے مجبوری ہے, ادروائز اگر ایک انسان ہٹا کٹا اور کہے میں روزہ تو نہیں رکھتا لیکن سحری اور افطاری کا ثواب لوں گا, تو یہ کوئی ثواب نہیں ہے اس کے لیے. وہ تو بے شک پروفیسر صاحب. اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ابھی سحری کے بعد افطاری پہ بھی جائیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر چھوٹا سا 1-2 منٹ میں آپ تقوی کی ڈیفینیشن پوری بتا دیں, کیا کیا چیز آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تقوی, تو آپ نے فرمایا ایک مثال دے دی اور اتنی سمجھنے والی ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہے جیسے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بیچ کا ایک تنگ راستہ ہے, آپ نے اپنے کپڑوں کو اس کے کانٹوں سے بچا کے گزرنا ہے, یہ تقوی ہے. یعنی شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں سارے راستے میں. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, شیطان نے کہا تھا یا اللہ پاک ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یا اللہ جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے, میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا, اغوا کروں گا, لأغوینہم اجمعین. اب شیطان نے راستے میں یہ کانٹے دار جھاڑیاں کیا ہیں, یہ گناہ ہیں, یہ فسق و فجور ہے, یہ حسد ہے, یہ بغض ہے, یہ بخیلی ہے, یہ اناد ہے, یہ تکبر ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ نفس کی ساری بیماریاں, یہ راستہ ہے. اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے گزرنا ہے کہ انسان کے کپڑے پر ان کا ذرا اثر نہ پڑے انسان کے اوپر, انسان ان ساری بیماریوں سے بچ کے گزر جائے, یہ تقوی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا, تقوی انسان کے دل میں ہے. انسان کا اللہ سے اس طرح ڈرنا کہ زندگی کے سارے معاملات ایسے کرے جیسے مجھے خدا دیکھ رہا ہے. جیسے نہیں کیمرہ لگا ہوتا, خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انسان ویسا بن کر رہے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بن کر رہے, یہ تقوی ہے.
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और रोज़ा जो है वो इंसान के अंदर जो तकवा है उसकी तरबियत करता है। अगर थोड़ी सी भी कहीं थोड़ी सी भी आपके अंदर कोई अच्छी चीज़ है जो आपको अल्लाह के करीब लेकर जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसको हमें ऐसे भी लेना चाहिए कि साल के दौरान एक महीने में माह रमज़ान की सूरत में हमारी फिर से तरबियत होती है, रूहानी तरबियत फिर से प्रैक्टिस होती है। कॉलर है हमारे और साथ, तकवा मजबूत होता है। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर हैं अली, उनसे बात करते हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि रात को 11-12 बजे हम लोग खाना खा के तो सो जाएंगे और सुबह सहरी के टाइम वो नहीं खाते कुछ भी, तो क्या इसका कोई मतलब कोई सहरी के साथ कोई है कि अगर सहरी ना करे बंदा रात को 10-11 बजे खाना खा ले तो वो चल जाएगा, सहरी में कंसीडर होगा? एक तो ये कि कोई इंसान खा के सो जाए और उठे ना सहरी में, ये पसंदीदा अमल नहीं है। सहरी का उठना ज़रूरी है। सहरी में उठे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे, तहज्जुद अदा करे, अल्लाह के हुज़ूर सजदे करे और एक घूंट बेशक पानी का पी ले। अगर उसकी तबीयत नहीं है, वैसे ये रूटीन चूँकि बदल जाती है इंसान की, सहर और अफ्तार आम रूटीन के खानों के जो टाइम्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक इंसान ने रात तरावी पढ़ के आया, दोबारा दिल कर गया, ज़्यादा खा गया, वो सारा जो उसके घर में उसने फ्रूट चाट बचाई हुई थी और दही भले वो खा गया, सारे खा गया। अब सहरी में उसका दिल नहीं है तो ना खाए, लेकिन उठे ज़रूर, पानी की एक घूंट पी ले, एक खजूर खा ले, ये सहरी है, इसमें बरकत है। अच्छा, ना उठना पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन रोज़ा हो जाएगा, लेकिन पसंदीदा अमल ये ना पसंदीदा अमल है। कराहत है इसमें कि एक इंसान ने अगर अल्लाह, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जमील भाई, रोज़ा बुनियादी तौर पर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, बेशक अल्लाह से मोहब्बत का इजहार, और अल्लाह पाक भी इस मोहब्बत को देखता और पसंद फरमाता है। सहरी में जब बंदे उठते हैं तो अल्लाह फरिश्तों के सामने इन उठने वाले बंदों पर फ़ख्र करता है कि मेरी खातिर ये लोग उठे हुए हैं। और अफ्तार में जब बैठ के अपने सामने सारे खाने रख के हाथ नहीं लगाते, इंतज़ार करते हैं, तो अल्लाह फिर अपने बंदों पर फ़ख्र करता है। देखो, इन्नहु तारका ताअमहु मिन अजली, तारका ताअमहु मिन अजली, इसने अपना खाना मेरी खातिर छोड़ दिया, व शराबहु मिन अजली, अपना पीना मेरी खातिर छोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो ये सवाल करेगा मैं इसे अता करूँगा। सहरी के औकात में दुआ कबूल होती है। ये इंसान अगर देखे ना, हैबिट्स डेवलप करने के जो तरीके बताए, आज बल्कि एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है 21 डेज अ हैबिट जी। अगर एक हैबिट डेवलप करनी है तो 21 दिन सही शौक के साथ, जुर्माना समझ के नहीं। अगर तंगी रोज़ाना उठता है तंगी के साथ तो वो बेशक 2100 दिन भी उठता रहे, आदत नहीं बनेगी। शौक से 21 दिन कोई काम करे वो हैबिट बन जाएगी। तो ये 30 डेज़ हैं कंप्लीट, 29-30। अगर एक इंसान सहरी में जागने की आदत अपनाना चाहता है, कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है, ये माह रमज़ान उसके लिए बेहतरीन टाइम है। इतना अल्लाह पाक ने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अता कर दिया, इतना इंसान के लिए आप कह लें कि उसके लिए आसान है अपने आप को नेक बनाना, उसके लिए आसान है अपने आप को गुनाहों से बचाना, और सहरी और अफ्तारी के ज़रिए इंसान को भूख भी सिखा दी। अब ये एक बात और, हमारे यहाँ बाज़ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पानी पी के अपने आप को इतना भर लेंगे, इंसान ऊँट की तरह पानी ज़ख़ीरा तो कर नहीं सकता। अफ्तार की बात कर रहे हैं, सहरी में भी अफ्तारी में भी पानी का ज़ख़ीरा तो इंसान नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इस नीयत से ज़्यादा पानी पी के प्यास ना लगे तो वो जल्दी खारिज हो जाएगा, प्यास तो अपने वक्त पर लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा है ना, इंसान तो ज़ख़ीरा नहीं, कोहान है नहीं इंसान में। अच्छा, आप पानी मुनासिब पिएं जितने से आप तंग ना हों, खाना उतना खाएं जितने से आप तंग ना हों। अब ये रूटीन के सहरी में इसलिए ज़्यादा खाना कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, और अफ्तारी में इसलिए ज़्यादा खाना कि सारा दिन खाया कुछ नहीं। आप देखें हर घर का बजट खाने का बढ़ नियतें हो गई आपकी फिर ये तो दो नियतें हो गई आप कि एक तरफ आपने रोज़ा भी रखना है और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं अच्छा मुझे भूख ना लगे उससे बचाओ, खाना भी पूरा कर ले और अपनी प्यास का बंदोबस्त भी पूरा कर ले। गर्मियों में तो लोग ये भी डरते हैं ज़्यादा पानी पी लो, गर्मी का रोज़ा है, रोज़ा ना लगे। अच्छा, ये अगर प्यास लगेगी, रोज़ा लगेगा तो अल्लाह ज़्यादा खुश होगा बंदे से। अल्लाह देखेगा बंदा मेरी खातिर प्यासा है,
دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھ لیں, انسان کو 16 گھنٹے کی پیاس سے کوئی نہیں فوت ہوتا. بالکل 16 گھنٹے کی بھوک انسان کو کچھ نہیں ہوتا, بلکہ انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے. میڈیکلی اگر اس کو دیکھیں تو انسان میڈیکلی فٹ ہوگا روزہ رکھنے سے. بے شک کچھ نہیں ہوتا, بھوک لگنے دے. پھر اور اس روزے میں تو اللہ کی محبت بھی شامل ہے, اور کیسے کسی بندے کو گرنے دے سکتا ہے. جب بھوک لگے تو انسان سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فاقہ کرتے تھے. جب غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ حضور کے پاس آئے اور یا رسول اللہ بھوک لگی ہے, اور پتھر باندھے ہوئے تھے انہوں نے پیٹ پر. ہم تو اللہ کے فضل سے ساری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھنا پڑا ہو. صحابہ جب 2 جہانوں کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا نے دکھایا 2 پتھر حضور نے باندھے ہوئے تھے. انسان کو جب بھوک لگے تو کربلا کا تصور کرے, پیاس لگے تو کربلا کا تصور کرے, اور اپنے ارد گرد بھوکے لوگوں کا تصور کرے جن کو شاید ان کے چند پیسوں کی مدد, ایک ٹائم کا کھانا, اور یہ شاید وہ حالت ہے, یہ کیفیت ہے روزے کی صورت میں جب آپ ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, شاید جو اللہ سکھانا بھی چاہتا ہے. پیاس لگے تو اچھی بات ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, طیب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ افطاری کی کیا فضیلت ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کافی سامان اکٹھا کر لیتے ہیں افطاری کے لیے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں روزہ کھولنے کے لیے پانی تک صرف میسر ہوتا ہے. تو افطاری کروانے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک ہے طیب. روزہ کھولنا ہے آپ نے, افطار کرنا ہے, پانی کے ایک گھونٹ سے, ایک چٹکی نمک سے بھی, ایک کھجور سے بھی, ایک گلاس. اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ, اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. اللہ دے تو انسان اپنے گھر والوں کے لیے آسانی کرے, افطاری میں بھی انسان اچھی چیزیں بھی لائے جو اللہ نے عطا کیا. اس کا اس طرح اظہار کرنا, دوسروں کو دکھانا, کمزور لوگوں کی مدد کرے اپنے محلے میں. انسان کو اپنے رشتہ داروں میں جن کے بارے میں معلوم ہے, زکوٰۃ کے ذریعے, فطرانے کے ذریعے, ویسے صدقہ و خیرات کے ذریعے, ان پر بھی آسانی کرے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرے. انسان افطاری کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان للہ عند کل فطر اتقاء وذالک فی کل لیلہ. ہر افطار میں اللہ پاک لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. افطار کا وقت ایسا ہے کہ اللہ محبت سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اور پروفیسر, افطاری کرانے کی کیا فضیلت ہے؟ افطاری کرانے کی فضیلت حضور نے فرمایا, من فطر صائما کان لہ مثل اجر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا. جس کسی انسان نے دوسرے کو افطاری کروائی, جتنا ثواب اس روزہ دار کو ملے گا اتنا اس افطاری کرانے والے کو ملے گا. اس طرح کے روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ایک صحابی غریب تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ امیر لوگ تو افطاری کروا لیں گے, تو ہم غریب. فرمایا تم خشک کھجور جسے ہم چھوارا کہتے ہیں, فرمایا وہ دے دو, اس سے افطاری کروا دو, اس کا بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ ایک باقاعدہ لیوش افطاری کرواتے ہیں. جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کا ثواب بھی. افطاری اچھا فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو آج کل لوگ ساری پارٹیاں چھوڑ کے افطار پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. یہ ٹرینڈ شاید آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزرا ہے کہ آج کل کی سب سے بہترین پارٹی افطار پارٹی ہوتی ہے. بالکل. اچھا, اور پھر اس میں لوگ اتنا کھانا بچاتے ہیں, بچ جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے محدود کریں اور غریبوں کی مدد کریں. جو لوگ نہیں کر سکتے ان کی امداد زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح, بالکل. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اینڈ وی ہوپ کہ بہت سے لوگوں کی رہنمائی بھی ہوئی ہوگی اس میں سحری اور افطاری سے متعلق, جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر نہیں اٹھ پاتے سحری میں تو کیا کیا جائے. تو اٹھنا بہت ضروری ہے, یہ عمل اللہ کو پسند ہے. باقی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی پروفیسر صاحب نے ان ڈیٹیل ہمیں بتایا. جی ہاں, اور یہ خاص طور پر مہینہ ہے جس میں آپ اپنی روح کی تربیت کر سکتے ہیں, اپنے اندر تقوی کو اجاگر کر سکتے ہیں, اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا سب سویرے پاکستان. Stay with us. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان.
जनाब वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे एक हमारी ऐसी मुआशरती आप कह लें कि नमूदो नुमाइश का कल्चर जो फ़रोग पा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है और क्यों इंसान को ये समझ नहीं आती कि बेश बहा पैसा अपना बहा कर बरतरी हासिल कर लेना ये कहाँ की अक्लमंदी है या उसमें क्या चीज़ उसने हासिल कर ली। बिल्कुल, क्योंकि ये बरतरी की ही गेम है, लेकिन इसके और कौन कौन से पहलू हैं, इस्लाम हमें किस तरह मना करता है और क्या क्या मुआशरती और समाजी और इंडिविजुअली हम नुकसानात कर लेते हैं। और ये सारी बात ये जो लोग हैं जो जानते बूझते हैं कि इससे हमारा नुकसान होगा, ये सिर्फ दिखावा है महज, और इस दिखावे में वो बाहर की ज़िंदगी में तो दिखाते हैं लेकिन घर की चार दीवारी में वो बहुत तंग भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की नफ्सियात क्या होती है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। आलिया सारिम साहिबा हैं, समाजी कारकुन हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आलिया साहिबा, आपको वेलकम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का करम है, सब ठीक है। जी हाँ, और हमारे साथ माहिर नफ्सियात नुशाबा मनान हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। नुशाबा, कैसी हैं आप? आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ अगेन प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा नुशाबा, नफ्सियात क्या होती हैं ऐसे लोगों की जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने को शायद ये समझते हैं कि वो दूसरों से बरतर हैं, या फिर हम मजबूरन नमूदो नुमाइश की जो एक मुआशरती बीमारी में फंसते चले जा रहे हैं, इसके पीछे हमारी नफ्सियात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। दुआ और जमील आपके मदद करने का हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक। शो ऑफ करना या नमूदो नुमाइश, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो इसके 4-5 रीज़न्स हैं। एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट ना होना, ख़ुद को ना जानना, इनसिक्योरिटी आपको अपनी ज़ात को लेकर, एक्सेप्टेंस आपको बाहर से या एनवायरनमेंट से चाहिए। अब वो जो आप एक्सेप्टेंस है, या जैसे सपोज़ आप सोसाइटी में अपनी नमूदो नुमाइश पैसे के ज़ोर पर कर सकते हैं, आप ताकत के ज़ोर पर कर सकते हैं, आप पावर सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं दूसरों को। तो इस किस्म के जो माइंडसेट है वो ये तब होता है मुमकिन, इसके 2 वजूहात होती हैं। इसको अगर हम अपनी साइकोलॉजिकल चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग के ऊपर बात करें तो वो बच्चे जिनको बचपन में पेरेंट्स से वो अटेंशन नहीं मिलती और वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उनका होता है, तो वो बड़े होकर भी उनके अंदर जो शख्सियत के अंदर जो कमी रह जाती है, वो जो इनसिक्योरिटी रह जाती है, वो सोसाइटी से एक्सेप्टेंस करते हैं, वो किसी भी शक्ल में सामने आ जाती है। एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। और दूसरा ये कि देखिए, अगर आपने देखिए किसी के नाम के साथ अगर तालीम भी हासिल की है तो फ़लाँ MA या MSc या ये सिर्फ ये कि आपको ख़ुद के ऊपर ख़ुद को जानना। इकबाल खुद ही कहते थे, खुद ही का कॉन्सेप्ट कि खुद को कर बुलंद इतना। और हम मैज़लो ने इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, मैज़लो ने इसको हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब आती है जब आपकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, आपकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है, आपको आपकी नीड्स सारी पूरी हैं। लव एंड अफेक्शन, जिन बच्चों को प्राइमरी लव जो उनके माँ बाप का बचपन में नहीं मिलता, वो बड़े होके वो जो, और जिनकी सेल्फ़ एस्टीम, सबसे बड़ी बात, जब सेल्फ़ एस्टीम भी उनकी हर्ट होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो एक सोसाइटी में उसको शो ऑफ करने के लिए, वो एक्सेप्टेंस अपनी लेने के लिए, वो इन्फ्लुएंस करने के लिए वो शो करते हैं। वो पैसा भी हो सकता है, वो पावर भी हो सकती है, वो ताकत। या अगर आप देखें कि अगर जब आप खुद को जान लेते हैं ना, अपनी ज़ात के ऊपर मुकम्मल एतमाद हो जाता है, तो आपको सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में, अगर आप सपोज़ आप फिज़िकल हेल्थ में या जिम कर रहे हैं या अपना ख्याल कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि आपका जो कंपटीशन होता है वो अपनी ज़ात को लेकर ये होता है। और ऐसे लोग हमने देखा है कि वो ज़्यादा कूल होते हैं, ज़्यादा काम होते हैं, उनमें बेसिक बीमारियां ये हसद की नहीं होती। अदरवाइज़ तो एक मुसलसल, जिसको आप कहते हैं ना कि वो एक जो लालच, एक हिरस का शिकार रहते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसका लेटर ऑन आपकी जो लाइफ है। और फिर वो बच्चे भी, जैसे हमें अपनी गाड़ियों से देखिए, जितने ब्रांड्स बने हैं ना, दुआ और जमील, ये जितने ब्रांड्स अब आ गए हमारा जी, ये मैंने, आप जब कपड़े भी पहनेंगे तो आप कहें, ये नहीं कह सकते कि
मैंने जी फलां ब्रांड पहना हुआ है, क्योंकि आपकी अपनी जात की तो पहचान नहीं है, आपकी पहचान आपकी गाड़ी, मैं यही बात आलिया साहिबा की तरफ लेकर जाऊंगी। बिल्कुल नौशाबा, आते हैं दोबारा आपकी तरफ। आपने ब्रांड की बात की है आलिया साहिबा, ये जो सोशल स्टेटस होता है हमारा, हमें अच्छा लगना है, हमें बहुत लोगों से बढ़ चढ़ कर नजर आना, और उस दिखावे में हम खुद ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं। लेकिन हम बाज़-औक़ात इस सोशल स्टेटस के चक्कर में बड़े बड़े जुल्म कर जाते हैं। आप अच्छे तरीके से इसको वाज़े कर सकेंगी कि हम अपने बूढ़े वालिदैन को साइड पर कर देते हैं कि ये हमारे दोस्त अहबाब, हमारी पार्टीज़ में इनका क्या काम, ये तो बहुत सादा हैं, और इस सूरत में जैसे कि आप ज़्यादा वाज़े बता सकेंगी कि हम ये जुल्म करने से भी दरेग नहीं करते हैं। तो आप समझती हैं कि इस नमूदो नुमाइश, इस दिखावे में इस कल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल ऐसा है, और दिखावा सिर्फ सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, दिखावा उस इंसान, उस ज़ात को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है जो इस काम में मुलव्विस होता है। ये बिल्कुल अपने अंदर की महरूमी को छुपाने का एक अमल है, और ये जितना तूल पकड़ जाता है, जितनी देर तक हम इस सिलसिले को जारी रखते हैं, हम मज़ीद नुकसान में आते ही चले जाते हैं। और देखिए, दिखावा एक आर्टिफिशियल चीज़ जो है नहीं, उसको बनाया जाए तो उसमें प्योर चीज़ें नहीं रह सकती। प्योर चीज़ें, माँ बाप का रिश्ता एक बहुत प्योर रिश्ता है, ये इम्प्योरिटी के साथ नहीं रह सकता। फिर जिस तेज़ी से मैंने देखा है कि दिखावे की सूरत हाल हमारे यहाँ पिछले 15-20 सालों में जिस अंदाज से बढ़ी है, सादगी को हमने छोड़ा और दिखावे की तरफ आ गए। इसीलिए दिखावे में हर आने वाला नया दिन हमें लगता है कि गुजरा हुआ दिन हमारे लिए बेकार हो गया, उसको छुपा दो, क्योंकि हम तो 2 कदम आगे बढ़ गए। हम 2 कदम आगे अमल में नहीं बढ़े, दिखावे में बढ़े। तो यकीनन फिर हमारे वो रिश्ते जो पुराने हो जाते हैं, या वो रिश्ते जो हमें लगता है कि अब हमें ये आगे बढ़ने में मदद नहीं दे सकते। और ये माँ बाप के हवाले से मैं बहुत दुख से कहूँ कि औलाद को जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है कि उनकी ये सोच डेवलप हो जाती है कि अब ये हमारे किस काम के हैं। ये एक इतनी गलत सोच है, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। इवन जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी उनका रब के साथ वो लिंक होता है कि वो बहुत कारआमद होते हैं। और वालिदैन कोई दिखावे की चीज़ नहीं होते, वालिदैन वो चीज़ नहीं है जिनको हमने शो ऑफ करना होता है। वालिदैन ओन करने की चीज़ है, रिश्ते ओन करने की चीज़ है। जब मादी चीज़ों को दिखावे में डाल दिया तो फिर हमने रिश्तों को भी दिखावे में डाल दिया। और जो रिश्ता हमें दिखावे में कारआमद नहीं लगता, मिसाल के तौर पर वो रिश्ता जो गरीब है, जो हमें सोसाइटी में वो इज्जत नहीं दे सकता, बज़ाहिर शान और शौकत नहीं दिखा सकता, हमने सबको किनारे कर दिया। और उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है इन सारे रिश्तों को छोड़ने का और दिखावे में आने का, कि दिखावे वाला इंसान खुद ही डिप्रेशन में आ जाता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। द पॉइंट इज, अभी डिस्कशन से 2 चीज़ें हमने निकाली हैं कि नमूदो नुमाइश का और दिखावे का जो एक कल्चर है, उसमें अगर हम बात करें स्टेटस की, तो स्टेटस को अब स्टेटस कौन बिल्ड कर रहा है? एक तो वो स्टेटस है जो आप खुद से बिल्ड कर रहे हैं, एक वो स्टेटस है जो आप अपने आप को कंपेयर करके किसी से बिल्ड करते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसी ले सकते हैं कि किसी को देख के आप कहते हैं ओके मैं भी इस तरह बनना चाहता हूं, और उससे मिलने के लिए, उससे मरासिम बढ़ाने के लिए। अच्छा, फिर उसमें 2 चीज़ें हैं। जिस तरह आपने आलिया साहिबा कहा कि माँ बाप को साथ ना लेकर चलना, या बहन भाइयों में से कुछ ऐसे जो थोड़े कमज़ोर हैं और उनसे नाते तोड़ देना सिर्फ इसलिए कि हमारा स्टेटस मुआशरे में बहाल रहे। बड़ी अच्छी बात की आपने, ओन करने की ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारा मुआशरा जो इस तरफ चल पड़ा है कि कोई चाहता भी है अगर तो लोग सुनाना शुरू कर देते हैं, लोग उसको बावर कराना शुरू कर देते हैं कि भाई उसको फील करवाते हैं कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ नहीं ठीक है। मैं चाहूँगा इस्लाम कितनी मुमानत करता है प्रोफेसर साहब इस चीज़ की, उस पर आप रोशनी डालें, और कितनी नापसंद चीज़ है अल्लाह के नज़दीक ये। इसमें एक बात जो बहुत समझने वाली है, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क खफ़ी कहा है। शिर्क खफ़ी, ये बात समझने वाली है बहुत, यानी मख्फी शिर्क है। एक तो ये कि एक तो ये कि आप अल्लाह के साथ किसी को बराबर ठहरा दें ज़ाहिर में, ये शिर्क ज़ाहिर है। शिर्क खफ़ी क्या है? इंसान ने जो कुछ करना है अपने मालिक की खातिर करना है, अब उसने लोगों की खातिर करना शुरू कर दिया। अल्लाह इसको भी शिर्क कहता है। अल्लाह को पसंद ही नहीं कि उसका बंदा बजाय उसके किसी और को दिखाने के लिए कुछ करे।
اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیں اللہ ساری رات آسمان دنیا پر آوازیں لگاتا ہے ان بندوں کو. جب یہ بندے سو رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندو آؤ میرے پاس, مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اب وہ رب کریم جو ساری رات آسمان دنیا پر آواز دیتا رہا, یہ بندہ جو سویا رہا صبح اٹھ کے اس کو دکھانے کے بجائے کسی اور کی خاطر کام کر رہا ہے. اس کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو خوش کرنا چاہتا ہے, اس کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک اس کو یوں کنسیڈر کرتا ہے جیسے اس نے اس کو میرے برابر کر دیا, اس کی خوشی کو میری خوشی کے برابر کر دیا. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں یہ دکھلاوا نکلتا کہاں سے ہے, اس کی بنیاد جو میں سمجھ سکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی, یہ دنیا کی محبت ہے. آخرت کی محبت جتنی کم ہوتی چلی جائے گی دکھلاوا بڑھتا چلا جائے گا. دنیا کی چاہت, دنیا کی راحت کی طلب جتنی بڑھتی چلی جائے گی انسان میں دکھلاوا بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم الدنیا ان تتنافسوا فیہا. مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. پچھلے سارے نبیوں کے بعد شرک لوٹ آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت, استقامت اور جنگ 23 سال کی جنگ نے شرک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. شرک تو نہیں آئے گا, کیا آئے گا؟ دنیا کی محبت آ جائے گی. جب محبت دنیا کی آ جاتی ہے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ بدن کو روح پر ترجیح دیتا ہے, ظاہر کو باطن پر ترجیح دیتا ہے, نقل کو اصل پر ترجیح دیتا ہے. تو پھر اس میں انسان اپنے کبھی انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلنے کے لیے, کبھی اپنے سپیریورٹی کمپلیکس کی تسکین کے لیے پھر یہ دکھلاوے کرتا ہے. اور ایک چیز جو رمضان کی ہے, روزہ واحد ایسی چیز ہے عبادت, یہ اس کا جس نے رکھ لیا روزہ وہ روزے کا دکھلاوا نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ اور انسان کا معاملہ. اچھا روزے کا دکھلاوا وہی کرے گا جس نے روزہ رکھا ہی نہیں. روزہ نہ رکھ کے لوگوں کو دکھائے کہ میں نے رکھا ہوا ہے, لیکن اگر رکھ کے کیسے دکھائے گا؟ جب تنہا ہے, تنہائی میں بھی تو پانی نہیں پی سکتا, ایک گھونٹ اکیلے میں بھی اس کے گلے سے نہیں نیچے جا سکتا. روزہ اللہ اور بندے کا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا باقی ساری عبادتیں انسان کے لیے ہیں الا الصوم, سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں دوں گا. کہ تنہائی میں ایک گھونٹ پانی اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار سکتا. اس تصور کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے تو انسان ریاکاری سے باہر آ جائے گا. صحیح. نوشابہ اس تصور کو باہر کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کے ساتھ ہیں, اور جو عبادات جو کام آپ کر رہے ہیں اس سب پر اللہ کی نظر ہے, تو آپ ریاکاری کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا یہ بات تو واضح ہے, جب ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں, اپنی ویلیوز سے دور ہوتے ہیں, تو پھر ہم دکھاوا, نمائش, ریاکاری اس طرف آتے ہیں. لیکن یہ ایک انسان کی نفسیات کو ذہنی طور پر کتنا ڈیمیج کرتی ہے, اور سوسائٹی کے لیے یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے؟ دیکھیں تو ہم سب کا ایک اپنا فلسفہ حیات ہے نا, مقصد حیات ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنا کہ وی آل ہیو آور اون ریزن آف ایگزسٹنس. اور شیکسپیئر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ آپ اگر دنیا ایک سٹیج ہے اور اگر آپ نے ایک اسکرپٹ پکڑا ہوا ہے اور آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے, تو ہم دوسروں کے رول کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں, اپنا رول جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ جو سب سے افسوس کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ ہے, جو لیٹر آن اپنی نفسیات کے تو آپ نے جو کر لیا وہ کر لیا, لیکن جو والدین جنہوں نے ایک اس دنیا میں بچے لے کر آئے ہیں, جنہوں نے ایک اللہ کی مخلوق کو یا سوسائٹی میں وہ بچے وہ پلرز دیے ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو لے کر چلنا ہے, ملکوں کو لے کر چلنا ہے, انہوں نے ان کی تربیت کے اندر بھی میٹیریل ڈال دیا. ان کو تعلیم کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, تعلیم علم کا شوق نہیں ہے. لیکن آج کل جو ٹرینڈ, جو سب سے خطرناک چیز میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو آپ نے سکولز اپنے پیسے کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے کہ جس سکول کی سب سے زیادہ فیس ہے آپ نے ان سکولز کے اندر اپنے بچوں کو ڈال دیا. وہ بچے جن کے 13 سال تک دماغ بننے ہیں, جنہوں نے 13 سال تک, جن کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پیریڈ ہے, جو ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے, جس کے اندر آپ نے اس کو بھی میٹیریلائزڈ کر دیا ہے, آپ نے اس کو بھی بزنس کر دیا ہے کہ ہاں میں تم پر اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں. بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ والدین, بچہ کو آپ یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور وہ ان ریٹرن آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا. ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ جو سوسائٹی کا ہمارا جا رہا ہے.
دیکھیں ہم ہمیشہ یہ بات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کا جو تعلیم کا خاص کر جو معیار ہے وہ ایک ہی رکھنا چاہیے, اور بچوں کے اندر پھر جو احساس محرومی آ جاتی ہے ان بچوں کے اندر جن کے گھروں کے اندر ماحول وہ جی آپ کا بچہ کیا, وہ صرف آپ اپنے سوسائٹی کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا بیٹا فلاں اسکول میں یا آپ کی بچی فلاں اسکول یا کالج کے اندر پڑھی ہے. پھر دوسری سب سے زیادہ جو ایک اور المیہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا لیٹر آن کیا ہوتا ہے, آپ اکٹھے بیٹھے ہیں کھانے کے اوپر اور آپ کھانے کی تصویریں بنا رہے ہیں اور آپ نے اس کو فوراً اپلوڈ کر دی ہے, کیونکہ آپ جو انسان اکیلا ہوتا جا رہا ہے, جتنا زیادہ آپ نے سوشلائز اپنی جو پرائیویسی ہے, جو آپ کی جو انٹرٹینمنٹ پہلے یہ ہوتا تھا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتے تھے, اب آپ کو جتنا جو ایک ایکسپوجر آ گیا نا میڈیا کا, جتنا آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ ایک آرٹیفیشل ورلڈ میں تو بہت قریب آ گئے ہیں, لیکن میں نے دیکھا جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جتنے زیادہ ڈپریشن, جتنی زیادہ انگزائٹی, جتنا زیادہ ڈر اکیلا انسان ہو گیا ہے, وہ یہ کہ وہ جو ایکسپریشن تھے وہ آرٹیفیشل ہو گئے ہیں. ہنسی اگر آپ نے ایک اسمائلی بھیج بھی دی ہے, بے شک آپ پیچھے انسان رو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک آرٹیفیشل جو ایکسپریشن دینے شروع کر دیے ہیں, ایموشنز کو ڈیمیج کر دیا گیا پورے طریقے سے. تو یہ جو 3-4 چیزیں میں دیکھ رہی ہوں, یہ برین کو کیا افیکٹ کریں گے, یہ تو انسان کو اس نے انگزائٹی ڈپریشن میں ڈال دیے, جو کہ صرف اس کا تعلق ذہن سے نہیں ہے بلکہ جو لیٹر آن بیماریاں آ گئی ہیں اس کے اندر بھی ہے. تو یہ جو ہم اپنے کلچر, اپنا نارمز, اپنا ریلیجن, میں پھر بارہا کہتی ہوں کہ یہی ٹرانسفر کریں. سب سے اچھا مہینہ, مبارک مہینہ اس وقت جس میں ہم گزرے, اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ شو آف اس پہ بھی ہم نے کر دیا ہے. مدد کرتے ہیں تو اس کی بھی پکچرز جہیز. پھر آپ دیکھیں کہ اور اس میں ایک اور بڑا پوائنٹ ہے نوشابہ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دو باتیں, شادی 3-4, جی میں یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایڈ اپ کر لینے دیجیے گا. دو چیزیں, ایک تو یہ جو رمضان کے مہینے سے ہم کے سادگی میں آپ دیکھیں مہنگائی جس طرح چل رہی ہے, آپ سادگی اس کے اندر بھی اپنائیں. جیسے بڑی پیاری مفتی صاحب نے سے پہلے تقویٰ کی بات کی تھی. دوسری بات جو میں دیکھا ہوں گی جہیز, کہ دیکھیں کہ آپ اتنا کچھ ہم اپنی شادیوں پہ شو آف کرتے ہیں, کھانے ضائع کرتے ہیں, بچیوں کو اتنا زیادہ جہیز کی شکل میں جو اپنی ویلتھ کو شو کرنے کے لیے, اس سے جو سوسائٹی میں ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے نا, بالکل صحیح, اور جو سوسائٹی میں کیوس مچ رہا ہے, تو یہ ساری جو اس کے جو تعلق ہے لیٹر آن بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے نوشابہ, ٹھیک ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. احساس محرومی یا احساس کمتری یا پھر سٹیٹس کو مینٹین کرنا, یہ سب دنیاوی باتیں ہیں نا, اگر آپ اس کو ان ڈیٹیل جا کر سمجھیں. پروفیسر صاحب نے بھی جس طرح کہا. عالیہ صاحبہ, کیا ایسا ہوتا ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں جس بھی طرح کے مطلب مائیں ہیں یا بہنیں ہیں جو بھی ہیں, ان سے عید آئے گی یا رمضان المبارک میں ان سے ملنے کا, ملاقاتوں کا سلسلہ کوئی شروع ہو جو پورا سال بند رہتا ہے, یا اسی طرح بے حسی دیکھی جاتی ہے اور اسی طرح سٹیٹس کے چکر میں انسان کی دوڑ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ شیلٹر ہوم میں آنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے گھر والے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے پاس کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے. وہ تو بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کے ملتے بھی ہیں, ان کے ساتھ روتے بھی ہیں, لیکن کیونکہ وہ کسی مجبوری سے نہیں رکھ پاتے تو دل ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, بظاہر یہ ساتھ نہیں ہوتے. ظالم لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں, اور یہ دکھاوے جیسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے صرف دلی مردہ نہیں ہوتے, اس سے سارے ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پلٹ کر منہ پر پھینک دوں گا. یہ کون سے اعمال ہیں جو بظاہر ہم نیکی کے لیے کرتے ہیں لیکن ہمارے اوپر اتنی بری طرح پلٹا دیے جاتے ہیں؟ یہ وہی اعمال ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نیکی اس مقصد سے کریں کہ دوسرا ہمیں دیکھ کے ہماری واہ واہ کرے گا. یہ جو واہ واہ کروانے کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں وہ نیکی قبول ہی نہیں ہوتی, سادگی والی نیکی. حالانکہ ایک چیز ہم ادارے کے حوالے سے بھی کہتے ہیں اور سوسائٹی میں بھی ایک چیز کی جاتی ہے کہ کئی دفعہ نیکی اس لیے سامنے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملے, لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ دکھاوا جو ہے نا, یہ دل کا اور رب کا معاملہ ہے. ہم دنیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. رب کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہماری نماز
ہمارا روزہ, ہمارا صدقہ, ہماری زکوٰۃ, یہ کیا دوسرے کو دکھا کے کرنی ہے یا صرف اللہ سے تعلقات رکھنے ہیں؟ تو وہ نیکی جس میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کو ساتھ لے کر چل سکوں, جیسے ہم اس دفعہ ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن بھی ایک طرح سے ہم وہ ساری فیلنگز جو ہمارے اندر ہم شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی موٹیویٹ ہو کے ہمارے ساتھ چل سکے. ایون بولنے میں بھی اگر ہم بولنے میں بھی دکھاوا کرتے ہیں اور ہم اس میں سچائی کو نہیں لاتے, دکھاوا زندگی میں کہیں بھی آئے گا, وہ تباہی لائے گا. سارم بنی شیلٹر ہوم میں بہت کم وسائل ہیں جس سے ہم گزارا کرتے ہیں, لیکن یقین جانے میرا دل اس لیے مطمئن ہے اور ادارہ اس لیے اچھے انداز میں کام کر پا رہا ہے کیونکہ میرے ادارے میں دکھاوا نہیں ہے, میرے ادارے میں سادگی ہے. اور بالکل سیالی صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. نوشابہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اینڈ وی ہوپ کہ ہماری اس ڈسکشن سے کوئی نہ کوئی اگر ایک چھوٹا سا سبق بھی لے لیتا ہے, اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا پروفیسر صاحب آپ سے میں لاسٹ میسج دوں, لاسٹ کامنٹ. اچھا, میں اس بات کہنا چاہوں گا کہ دکھلاوا نیت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی انسان لوگوں کو دکھا رہا ہے لیکن اس کی نیت صرف یہ ہے کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو. دیکھیں نا, انفاق سرن و علانیتاً, خفیہ خرچ کرنا اور اعلانیہ خرچ کرنا دونوں اسلام کے حکم ہیں. ہم فتویٰ لگانے میں بھی جلدی کرتے ہیں. کوئی انسان اگر اعلانیہ کر رہا ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو نیکی کا, تو وہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری انسان کے اندر کی اس کی نیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور اگر ریاکاری کرے گا کوئی انسان کسی بھی کام میں, قیامت کے دن 3 لوگ لائے جائیں گے. یہ پیغام ہے, ایک عالم, ایک شہید, ایک سخی, اور اللہ ان تینوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے گا. تو وہ لوگ اللہ سے کہیں گے مولا کریم ہم نے, اللہ کہے گا عالم سے کہ تم نے چاہا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں, وہ تمہیں مل گیا دنیا میں, آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. شہید کو کہ تم نے اپنی بہادری لوگوں کو دکھانا چاہی تھی, وہ تمہیں واہ واہ مل گئی, اب تمہارا اس آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور سخی کو کہ تم نے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں اپریشیٹ کریں, وہ اپریسیشن تمہیں مل چکی, اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. پیغام یہ ہے کہ اپنی آخرت کے حصے کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ ہماری آخرت محفوظ رکھے. آمین آمین. بہت اچھی بات پروفیسر صاحب, اور اس میں کوئی شک نہیں, جج نہیں کرنا چاہیے ہمیں. بالکل, اور اپنی آخرت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم حافظ منیب الرحمان سے ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے, الفاظ نہیں ملتے, منظر ہو بیان کیسے, الفاظ نہیں ملتے. جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, مکے کی فضا میں
मक्के की फिजा में तैबा की हवा में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो जिधर देखा सरकार